بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 57واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 50 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 50 ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیرکم، تم میں سب سے بہتر، من، وہ ہے جو تعلم القرآن، قرآن سیکھے، وعلمہ، اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ خیرکم، تم میں سب سے بہتر، من، وہ ہے جو تعلم القرآن، قرآن سیکھے، وعلمہ، اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ اب یہاں پر خیرو اصل میں صیغہ اسم تبذیل اخیر ہوتا، بمعنی سب سے بہتر، پھر حمزہ تخفیف کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے۔ تعلم باب التفاعل سے تعلم یتعلم تعلما، بمعنی سیکھنا۔ وعلمہ، علم باب تفعیل سے ہے علم یعلم تعلیما، بمعنی سکھانا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح کرتے ہیں۔ قرآن سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بہتر ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کو سیکھے اور پھر لوگوں کو سکھائے تو یہ سب سے افضل اور بہترین لوگوں میں سے ہے، کیونکہ اس نے دونوں خیروں کو جمع کر لیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بہترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اس مقصد کے لیے تھا کہ وحی کے ذریعے جو قرآن حاصل ہو اس کی حکمت کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا جائے۔ تو اب جو بھی قیامت تک قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے تو یہ شخص گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص مشن کا علمبردار ہوتا ہے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص الخاص نسبت حاصل ہوگی، اسی لیے اس کو سب سے افضل فرمایا گیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے بعد یہ لوگ بہترین ہیں جو کلام اللہ کو سیکھیں اور پھر سکھائیں، مگر اس سیکھنے اور سکھانے میں اخلاص اور رضا الہی کو سامنے رکھے، دنیاوی کوئی غرض سامنے نہ ہو۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب کرتے ہیں۔ خیرکم، خیر مضاف اور اس کی اضافت ہوئی ہے ضمیر مجرور متصل، مجرور محلاً مضاف الیہ کی طرف، پھر مضاف الیہ مل کر مبتدا۔ من موصولہ، تعلم فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، القرآن مفعول بھی، پھر تعلم فعل اپنے ضمیر فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ آگے واو عاطفہ ہے۔ علمہ، علم فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، اور ہو ضمیر منصوب متصل محلاً منصوب ہو کے مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔
پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ صلہ ہوا من موصولہ کے لیے، موصول صلہ مل کر یہ خبر ہوئی ماقبل مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔